السلام علیکم۔ ایم فل اردو فورتھ سمیسٹر کے عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے فائنل ٹرم کے جو امتحانات ہیں وہ بالکل قریب ہیں، اور ہمارا جو نصاب ہے یہ اردو کلاسیکی شاعری کا جو نصاب ہے یہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ یہ لاسٹ لیکچر ہے جو مرزا محمد رفیع سودا کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو اس کے اوپر امید ہے ایک اور لیکچر بھی ہو جائے گا۔ یعنی آج ہم مرزا محمد رفیع سودا کی حیات اور ان کی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے مختصراً۔ یعنی اردو ادب میں جہاں پر ہر جو فنکار ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، اس کا ایک مقام ہے، تو مرزا محمد رفیع سودا ان کی کیا خدمات ہیں، یہ کس مقام پر جو ہے یہ سٹینڈ کرتے ہیں، ان کا مرتبہ جو ہے وہ اس کا جو تعین ہے وہ کہاں پر ہونا چاہیے، ان کی جو ادبی خدمات ہیں وہ کیا ہیں، تو اس حوالے سے بات ہوگی۔ آج کے لیکچر میں ہم صرف ان کی جو حیات اور ادبی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے سرسری جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو لیکچر ہیں اس میں ان کی جو شاعری، بالخصوص قصیدہ نگاری اور مرثیہ میں بھی انہوں نے کافی کام کیا، اس کے علاوہ حجو گوئی اور غزل جو ہے، تو اگر مختصراً آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ میر تقی میر کے ہم اثر ہیں، اور ان کے درمیان ان کی شاعری اور میر تقی میر کی شاعری میں جو نمایاں فرق ہے وہ اس طرح آپ دیکھیں کہ میر کا محو و مرکز اپنی ذات تھی، یعنی وہ اندروں بھی یا باطن کی طرف دیکھنے والا شخص تھا۔ باطن اور اپنی ذات سے ان کا جو فلسفہ ہے وہ نکلتا ہے، زندگی کو پرکھنے کی، زندگی کو جاننے کی خواہش کرتے ہیں۔ اور مرزا محمد رفیع سودا ایک خوشحال متوسط اور کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق، والد تاجر تھے، تو یہ ظاہر بھی یعنی خارجیت کے حوالے سے ان کا کام ہے۔ ان کا جو شاعری ہے اس میں آمد کی بجائے آورد زیادہ ہے، اور یہی ان کی خوبی ہے۔ انہوں نے فن کو، جو شاعری کا فن ہے اس کو آورد کی صورت میں لیتے ہوئے اختیار کیا، اور اپنے خیالات جو ہے ان کا اس میں بخوبی اظہار کیا۔ تو گہرائی و گہرائی جو ہے وہ اس طرح نہیں جس طرح میر تقی میر کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کا زندگی کے حقائق دیکھنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے، اور ان کا مختلف ہے۔ ان کی زندگی حالانکہ دور ایک ہی ہے مگر وہ ایک اور نہج پر گزر رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس دور کے جو گھٹن زدہ ماحول ہے اس میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے، مگر مرزا محمد رفیع سودا جو ہیں وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل یا اپنے آپ کو پرسکون جو ہے یا ڈھال لیتے ہیں اس معاشرے میں، اور اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ وہ رکھ رکھاؤ اور وہ اٹھنا بیٹھنا اور وہ چال چلن اس دور کے ساتھ وہ
چل پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا محمد رفیع سودا جو ہے، ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1706 یا 7 عیسوی بنتی ہے۔ اس میں محققین کو اختلاف ہے، 6 اور 7 جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں دونوں، اور جو ان کی تاریخ وفات ہے وہ 27 جون 1781 عیسوی۔ تو میر کے بڑے معاصر اور اردو زبان کے ان شعراء میں سے ایک ہیں جن کا نام اردو شاعری کے ساتھ زندہ رہے گا۔ میر و سودا کا آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ دور جو کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں مرزا محمد شفیع، وہ دہلی تجارت کی غرض سے آتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں۔ سودا جو ہیں وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کی وفات کے بعد جو ترکہ ملا اسے تھوڑے سے عرصے میں ہی کھا پی کر برابر کر دیا اور ملازمت اختیار کر لی۔ میر نے نوکر پیشہ اور قائم نے مصاحب پیشہ لکھا گیا، یعنی ان کے جو پیشے ہیں مرزا محمد رفیع سودا نے یہ 2 پیشے جو ہیں وہ اختیار کیے۔ اس کے علاوہ گردیزی نے سپاہی پیشہ بھی جو ہے وہ لکھا ہے، جس کی تصدیق سودا کے ایک قصیدے کے یہ ان اشعار سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اشعار جو آپ ملاحظہ کیجئے: کہی جاتی نہیں وہ مجھ سے جو اس ظالم نے، کہی جاتی نہیں وہ مجھ سے جو اس ظالم نے، جس طرح کی میرے اوقات میں ڈالی ہلچل، جس طرح کی میرے اوقات میں ڈالی ہلچل، لا بٹھایا مجھے گھر بار چھڑا لشکر میں، پال بے چوب تلے اپنے بغیر از پرتل۔ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغلوں کا فوجی نظام وہ درہم برہم ہو چکا تھا۔ اس پیشے کی حالت اتنی خراب تھی کہ لوگ ذریعہ معاش کے لیے اسے اختیار نہیں کرتے تھے۔ مخمس شہر آشوب میں بھی سودا نے اس پیشے کو ترک کرنے کی وجہ یہی بتائی کہ زمانہ دیکھ کے ہتھیار ہم نے ڈالے کھول۔ یہ ایک مصرع ہے، اس میں یعنی اس کی نشاندہی وہ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ ابتدا میں سودا سپاہی پیشہ رہے اور پھر اسے ترک کر کے ملازمت و مصاحبت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ تو اس کے علاوہ ہم اگر سودا کے جو بچپن ہے، ان کا جو خاندان، تعلیم و تربیت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں بہت جو کم معلومات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، وہ میسر ہیں، یعنی ان کی مکمل حالات زندگی کے حوالے سے ہم نابلد ہیں۔ سودا کی اولاد میں صرف ایک بیٹے مرزا غلام حیدر مجذوب کا ذکر آتا ہے۔ قائم نے لکھا ہے کہ نور بصر میاں غلام حیدر ہمارے حضرت مرزا صاحب کے خلف الرشید ہیں۔ میر حسن نے خلف استاداں مرزا محمد رفیع سودا کے الفاظ میں ذکر کر کے انہیں خاموش پسند، کم گو، دیر آشنا لکھا۔ مصحفی نے پسر خواندہ مرزا رفیع لکھا ہے اور لکھنؤ میں ان سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ قدرت اللہ قاسم نے سرآمد شعرائے فصاحت مرزا محمد رفیع سودا کے متبنہ کے لکھا ہے۔ مجذوب نے 2 دیوان میر تقی میر کے جواب میں لکھے تھے اور ایک شعر میں میر کو للکار کر خلف سودا ہونے پر اظہار افتخار بھی
کیا تھا۔ مثلا وہ شعر دیکھیے آپ کہ اے میر سمجھیو مت مجذوب کو اوروں سا، اے میر سمجھیو مت مجذوب کو اوروں سا، ہے وہ خلف سودا اور اہل ہنر بھی ہے۔ تو ان شواہد سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ سودا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اولاد نرینہ نہیں تھی، اور انہوں نے غلام حیدر مجذوب کو گود لے کر بیٹے کی طرح اس کی جو ہے وہ پرورش کی ہے۔ سودا نے میر کے برخلاف پہلے فارسی شاعری شروع کی اور اس کے بعد خانِ آرزو کے کہنے پر اردو کی طرف متوجہ ہوئے۔ عاشقی عظیم آبادی نے لکھا ہے، یہ اقتباس آپ واوین میں قلم بند فرما لیں، موزونیت طبع کی وجہ سے ابتدا میں نظم فارسی کی طرف راغب تھا اور سراج الدین علی خان آرزو سے اصلاح لیتا تھا۔ خان آرزو نے فرمایا کہ پایہ کلام فارسی بہت بلند ہے اور ہماری تمہاری زبان ہندی ہے۔ اگرچہ ہندیوں نے فارسی دانی کو بہت اونچے درجے پر پہنچا دیا ہے، لیکن استادان سلف اور ایرانیوں کے مقابلے میں کہ یہ ان کی زبان ہے، سورج کے آگے چراغ سے زیادہ حیثیت نہیں ہے، اور ریختہ گوئی میں اس وقت تک کوئی شخص جو ہے وہ مشہور نہیں ہوا، لہٰذا اگر اس زبان میں مشق سخن کریں تو فیضان طبیعت کے باعث اس دیار کے اساتذہ میں شمار ہو جائیں۔ چونکہ مشورہ نیک تھا، پسند آیا، اور اسی روز سے ریختہ گوئی کی طرف رجوع ہو گئے اور مشق کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں شعرائے ریختہ کے استاد بن گئے۔ اس بات کی اگر ہم دیکھیں تو مزید جو تصدیق ہے وہ خود سودا کے اس قطعے سے بھی ہوتی ہے، جس میں سودا نے ریختہ میں شاعری کی طرف متوجہ ہونے کے وہی اسباب بیان کیے ہیں جو عاشقی نے یہ درج بالا جو اقتباس ہے اس میں درج کیے ہیں، بتائے ہیں۔ قطعے کے اشعار آپ ملاحظہ کیجئے۔ میں ایک فارسی داں سے کہا کہ اب مجھ کو ہوئی ہے بندش اشعار فرس ذہن نشین، جو آپ کیجئے اصلاح شعر کی میرے، نہ پائیے غلطی کو تو محاورہ میں کہیں، کہا یہ بات تامل کے دوں جواب تجھے، جو میری بات کا ہے یار تجھ کو ہوئے یقین۔ زبانیں کوئی زبان ہو لازم ہے خوبی مضمون، زبان فرس پہ کچھ منحصر سخن تو نہیں، کہاں تک ان کی زبان تو درست بولے گا، زبان اپنی میں تو باندھ معنی رنگین۔ تو یہی وہ تحریک تھی جس میں کہ جو دائی جو ہیں وہ آرزو تھے، جس پر انہوں نے داد سخن اور تنبیہ الغافلین وغیرہ میں بھی اظہار خیال کیا ہے۔ سودا اب جو ہے وہ فارسی گوئی کو چھوڑ کر ریختہ گوئی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور سودا نے فارسی میں خان آرزو سے اور اردو میں شاہ حاتم سے مشورہ کیا۔ مصحفی نے لکھا ہے کہ حاتم نے لوح دیوان پر اپنے شاگردوں کے نام لکھ رکھے تھے، جن میں سودا کا نام بھی شامل تھا۔ قاسم نے لکھا ہے کہ ان کے استاد ہدایت اللہ ہدایت کہتے تھے
کہ انہوں نے بارہا حاتم کی زبان سے یہ مصرع سنا تھا، مرتبہ شاگردی من نیست استاد میرا۔ یہ مصرع پڑھ کر حاتم کہا کرتے تھے کہ یہ مصرع میری استادی اور مرزا کی شاگردی کے کہا گیا ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ سودا میں جو شعر گوئی کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل غیر معمولی صلاحیت ہے۔ جیسے ہی وہ فارسی سے اردو کی طرف آتے ہیں، ان کے جوہر جو ہیں وہ چمک اٹھتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شاعری کی شہرت دلی سے نکل کر دور دراز علاقوں تک پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میر نے جب اپنا تذکرہ نکات الشعراء مکمل کیا تو لکھا کہ اس کی فکر عالی کے سامنے طبع عالی شرمندہ ہے، ریختہ کا شاعر ہے، اور اس اعتبار سے ملک الشعراء ریختہ کہنا چاہیے۔ اس وقت یقین کی شہرت عروج پر تھی، اور وہ حلقہ مظہر جانے جانا سے تعلق رکھتے تھے۔ میر و سودا آرزو کے حلقے سے تعلق رکھتے تھے۔ میر نے سودا کو یقین کے مقابلے پر کھڑا کر کے یہ بھی لکھ دیا کہ انہیں ملک الشعراء کہنا چاہیے۔ یہ بات میر کی گروہ بندی کا حصہ تھی۔ گردیزی نے جو مرزا مظہر کے حلقے سے وابستہ تھے، اپنے تذکرے میں اس قسم کی کوئی بات نہیں لکھی، لیکن شاگرد سودا قائم نے اس پر اور حاشیہ چڑھایا اور لکھا کہ نامدار بادشاہوں کی قبولیت اور عالی مرتبت سلاطین کا تقرب اسے حاصل ہوا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری کے علاوہ مرزا محمد رفیع سودا کو کتے پالنے اور موسیقی کا بھی شوق تھا۔ کتے پالنے کا شوق انہیں دلی میں بھی تھا اور فیض آباد لکھنؤ میں بھی رہا۔ میر تقی میر نے حجو عاقل نام ناقصے کے باسگاں ان سے تمام داشت کے نام سے سودا کی جو حجو لکھی تھی، اس میں ان کے اسی شوق کو ہدف ملامت جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ جب مصحفی سودا سے ملنے جاتے ہیں، یعنی یہ 1771-72 کی بات ہے، تو لکھا کہ ابریشم کے بالوں والے کتے پالنے کا بہت شوق رکھتا ہے۔ سودا جب تک دلی میں رہے، کسی تذکرہ نگار نے ان کے شوق موسیقی کا ذکر نہیں کیا۔ سب سے پہلے میر حسن نے اپنے تذکرے میں لکھا کہ سودا علم موسیقی میں بھی ماہر ہے۔ اس کے بعد عشقی عظیم آبادی نے لکھا کہ علم موسیقی اور ستار نوازی میں معقول دستگاہ جو ہے وہ رکھتا ہے۔ مصحفی نے یہ بھی لکھا کہ علم موسیقی سے آگاہی کے سبب اپنا مرثیہ اور سلام کو سوز میں ڈالنے پر قدرت رکھتے تھے۔ تو ان بیانات کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دہلی میں ان کا یہ شوق اس طور پر نمایاں نہیں ہوا تھا کہ معاصر تذکرہ نگار سودا کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے، لیکن جب وہ مہربان خان رند کے متوسل ہوئے تو نواب کی صحبت اور ذوق موسیقی نے ان کی دبی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارا، اور انہوں نے اس فن کی طرف اتنی توجہ دی کہ ان کا یہ ذوق قابل ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سودا مختلف درباروں سرکاروں سے وابستہ رہے۔ آصف الدولہ کے دربار میں بھی وہ منسلک رہے۔ اس کے بعد یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس بگڑتے ہوئے معاشرے میں
اس کی میں جو تبدیلیاں جو ہیں وہ جس انداز میں رونما ہو رہی تھیں، اور اس میں وہ پرانا رکھ رکھاؤ اور وہ قدیم اصول و ضوابط کے ساتھ چلنا انتہائی مشکل تھا، مگر سودا جو ہیں وہ اس معاشرے میں بھی بھرپور انداز میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ سودا رکھ رکھاؤ اور سلیقے کے انسان تھے۔ وزاداری اور شرافت نے ان کے مزاج میں خوشگوار رنگ پیدا کیا تھا۔ ظرافت ان کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور پھر قدرت بیان ایسی کہ ذرا سی دیر میں اشعار موزوں کر لیتے تھے۔ قائم نے لکھا ہے کہ میر محمد یار خاکسار خود تو ظریف بنتے تھے، لیکن کوئی دوسرا ان سے مذاق کرتا تو برا مان جاتے۔ میر سے ان کی چل رہی تھی۔ ایک روز سودا اور خاکسار مرزا مرتضیٰ قلی فراق کے گھر پر بیٹھے تھے۔ خاکسار نے بے موقع میر کی شکایت کی اور حاضرین سے کہا کہ میر کی حجب کہیں۔ فراق چپ ہو گئے، لیکن سودا نے خاکسار کی فرمائش پر فوراً ایک مطلع جو ہے وہ موزوں کیا۔ میر کا مکھڑا ہی نئے تنہا گلے زنبق سا ہے، پیٹ بھی اس کا جو میں دیکھا سو کچھ بھنبک سا ہے۔ تو اس کو سنتے ہوئے حاضرین محفل نے سنا تو وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ میر بیچارے دبلے پتلے لیکن خاکسار تن و توش کے آدمی تھے، بڑی سی توند بھی نکلی ہوئی تھی۔ پہلے تو خاکسار سمجھے ہی نہیں، لیکن جب ہنسی کا سلسلہ جاری رہا اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ سب تو خود ان پر ہنس رہے ہیں، تو مغلظات بکتے ہوئے وہ فوراً اٹھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہر صاحب تخیل کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو مزاج میں، ان کے جو کردار میں پیچیدگی وہ ضرور تھی، اور ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جن کو دیکھ کر ہم انہیں مجموعہ ازداد کہہ سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی باہر کی دنیا سے ان کا گہرا رشتہ وہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ وہ دنیا میں رہنا اور نباہ کرنا جانتے ہیں، جو ایک عملی اور بیرون بھی انسان کی خصوصیت ہے۔ وہ نہ صوفی ہیں اور نہ غم پسند، بلکہ یہی بیرون بھی اور بیرون بینی کا جو ان کا پہلو ہے وہ ان کے نشاتیہ جو پہلو ہیں ان کو ابھارتا ہے، اور ان میں زندگی کا جو ولولہ ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ان کے لہجے میں بلند آہنگی، ان کی سرمستی اور نشاتیہ کیفیت اسی مزاج کا نتیجہ ہے۔ ان کی شاعری بھی ان کی شخصیت کے انہی اثرات سے معمور ہے۔ ان کی شخصیت ایک شاعر کی شخصیت ہے، اور ان کی شاعری ان کی شخصیت کی آئینہ دار ہے، یعنی ان کے اپنے اس شعر کے حسب حال کہ سخن میرا ہے مقابل میرے سخن کے میں، سخن میرا ہے مقابل میرے سخن کے میں، کہ میں سخن سے ہوں مشہور اور سخن مجھ سے۔ اس مخصوص مزاج کے ساتھ ان کی تازہ دم شاعری نے وہ مقبولیت حاصل کی کہ عوام و خواص کی محبوب بن گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دیوان ایک ماند تبرک مشرق سے مغرب تک جا پہنچا۔ اس مقبولیت میں ان کے پہلودار شخصیت و سیرت کا بڑا ہاتھ تھا،
اور اسی شخصیت کا زور اور تنوع ان کے کلام کا جوہر ہے۔ وہ ایک پرگو اور قادر الکلام شاعر تھے۔ قوت ان کی شخصیت اور شاعری دونوں کی نمایاں وصف ہے، لیکن اس سے قبل کہ ہم ان کی شاعری کا مطالعہ کریں، پہلے ہم ان کی جو تصانیف جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، ان کی جو علمی و ادبی جو خدمات ہیں ان کا جو ہے پورے پس منظر میں جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی جو ادبی خدمات ہیں وہ سر انجام دی۔ تو سودا کی جو تصانیف ہیں ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تصانیف نثر اور تصانیف نظم۔ تصانیف نثر میں ہمیں مثنوی سبیل ہدایت کا اردو دیباچہ، اس کے بعد مثنوی عبرۃ الغافلین کا فارسی دیباچہ، نمبر 3 یعنی ہمیں اس کے بعد شعلہ عشق اردو نثر میں، اور تذکرہ شعراء جو ہیں یہ شامل ہیں۔ اور تصانیف نظم میں ہمیں دیوان غزلیات اردو، دیوان قصائد، ہجویات و مراثی وغیرہ اور دیوان فارسی جو ہے یہ شامل ہیں۔ سودا کی جو طبیعت ہے وہ سلاست کی طرف جو ہے وہ مائل نظر نہیں آتی، یعنی طبعاً سلاست کی طرف وہ مائل دکھائی نہیں دیتے۔ اسی طرح تصوف سے بھی مزاج کی مناسبت نہ تھی، اس کی وجہ قصیدہ نگاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ خود قصیدہ ایسی مشکل پرتصنع اور پرشکوہ صنف سے پورا انصاف بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ غالباً واحد صنف ہے جو خالصتاً آورد ہی آورد ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ سودا نے طبعی مناسبت یا ضرورت کے تحت جو بھی قصائد لکھے وہ اردو ادب میں مستقل اہمیت اور ذوق کی استثنائی مثال کو چھوڑ کر اپنی مثال آپ ہیں۔ قصیدہ جس شوکت لفظی اور جذبات سے آری گھن گرج کا متقاضی ہے وہ سب سودا کے ہاں بافرات ہی نہیں بلکہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہے۔ انہوں نے اہل بیت اور اپنے سرپرست نوابوں اور رؤساء کی مدح میں کل 43 قصائد جو ہیں وہ قلم بند کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم سودا کی جو حجم نگاری کو دیکھتے ہیں تو سودا کی حجم نگاری کو آزاد نے جس افسانوی انداز میں پیش کیا ہے اس کی دلچسپی اپنی جگہ، لیکن انہوں نے اپنے افغانی غیظ و غضب کی تسکین کے لیے اشعار سے جو کام لیا اس کی اب سماجی اور تاریخی اہمیت بھی ہے، لیکن کیونکہ ذاتیات اور دشنام ترازی کے ساتھ ساتھ ان میں بالواسطہ طور سے اپنے عصر کی، اس دور کی، اس زمانے کی تصویر کشی جو ہے وہ بھی ملتی ہے۔ وہ کسی جدید افسانہ نگار کی طرح جزیات پر گہری نگاہ ہی نہیں رکھتے تھے، بلکہ جبلی طور سے یہ بھی سمجھتے تھے کہ کس چیز کے ابھارنے سے طنز کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ حجو شیدی کوتوال، مثنوی در حجو امیر دولت مند بخیل، قصیدہ تضحیک روزگار وغیرہ جو ہیں یہ ان کے نمایاں تر ہیں۔ اب اگر بات کریں سودا کی جو مرثیہ نگاری ہے تو اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان زیادہ جو توجہ ہے وہ نہیں کی، اس کی طرف وہ ان کی توجہ مبذول نہیں رہی۔ یہ تعجب خیز ہی صحیح، لیکن حقیقت ہے کہ سودا نے 91 مرثیے جو ہیں وہ بھی لکھے ہیں۔ یہ تعداد ان کی پرگوئی اور قادر
کلامی کی شہد تو ہے ہی، لیکن ان کی اہمیت کا محض تعداد پر انحصار نہیں، بلکہ انہوں نے مرثیہ کی صنف کی صورت پذیری میں بہت سی اختراعات کی، یعنی تبدیلیاں جو ہیں وہ شامل کیں۔ ان سے پہلے مرثیہ یا تو مفرد اشعار کی صورت میں غزل نما ہوتا، ورنہ 4 مصروں پر مشتمل مربع، لیکن انہوں نے مخمس اور مسدس کے اضافے سے آنے والے شعراء کے لیے ایک نیا راستہ بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد مراثی میں انہوں نے تمہیز سے بھی کام لیا، اس طرح کردار نگاری کا بھی شعور ملتا ہے، اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ 40 برس تک مرثیہ کہنے کے باوجود یہ صنف جو مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن مرثیہ کے ارتقاء میں ان کی خدمت انہیں انیس اور دبیر کا ہم عصر بنا دیتی ہے، یعنی جو بنیاد انہوں نے رکھی اسی پر آگے چلتے ہوئے جو مرثیہ کو کمال فن تک جو پہنچاتے ہیں، تو اس کی بنیاد مرزا محمد رفیع سودا جو ہیں وہ رکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو اب آخر میں ہم چند مزید ان کی جو فن کے حوالے سے گزارشات کرتے ہیں کہ سودا کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ پرگوئی اور قادر الکلامی کی یہ دلیل ہے کہ غزل سے وابستہ مخصوص طرز احساس سے عاری ہونے کے باوجود بھی غزل گوئی میں اپنے وقت کے اساتذہ میں شمار ہوتے تھے، حتیٰ کہ میر نے انہیں پورا شعر تسلیم کیا تھا۔ جہاں پر جب وہ کہتے ہیں کہ ایون میر درد کو آدھا شعر تسلیم کرتے ہیں، میر درد کو مرزا محمد رفیع سودا کو پورا شعر تسلیم کیا۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ مخصوص طرز احساس کا جو فقدان ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور کوئی انفرادی رنگ کا جو سخن ہے وہ ہمیں نہیں ملتا۔ دراصل حوادث کا پیدا کردہ علم یا تصوف گداز قلب کا باعث بنتے ہیں، لیکن ان دونوں سے عاری سودا ایک امیر اور خوش فکرے کا انداز لیے شعراء کی محفل میں آ کر اپنے پرجوش الفاظ سے سب کو مبہوت کر کے چلا جاتا ہے۔ بات دل کو نہ لگے مگر کانوں میں گونج ضرور رہتی ہے۔ محمد حسین آزاد نے ان کے بارے میں درست ہی تو کہا ہے، یہ اقتباس آپ نوٹ فرما لیں۔ ان کا کلام کہتا ہے کہ دل کا کنول ہر وقت کھلا رہتا ہے، اس پر سب رنگوں میں ہم رنگ اور ہر رنگ میں اپنی ترنگ، جب دیکھو طبیعت شورش سے بھری اور جوش و خروش سے لبریز ہے۔ سودا کی جو غزل کے عناصر ترکیبی جو ہیں ان کا جو مطالعہ اور ان کی جو قصیدہ نگاری ہے اس کے حوالے سے، اور ان کی جو ہجویات ہیں یا مرثیہ نگاری، تو اس کا ہم جو آئندہ لیکچر ہے اس میں یعنی ہم ان کی شاعری کا تفصیلاً جن میں انہوں نے طبع آزمائی کی اور جس صنف پہ انہوں نے قلم اٹھایا، تو اس کے حوالے سے ہم آئندہ لیکچر میں بات کریں گے فرداً جو جن اصناف میں انہوں نے جو لکھا اور بھرپور لکھا۔ تو یہ آئندہ لیکچر جو ہے وہ انہی کی جو شاعری ہے اس کے تنقیدی مطالعہ کے حوالے سے ہوگا۔ تو آج جو ہے ہم نے ان کی جو حیات اور ادبی جو خدمات اور ان کی زندگی کے کچھ گوشوں اور ان کی طبیعت اور ان کی جو کیفیات اور ان کی جو طبع ہے اس کے حوالے سے بات کی۔ تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ان کی شاعری کا جو تنقیدی جو مطالعہ ہے وہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ
اپنے جو گزشتہ جتنے لیکچرز ہیں ان کی تیاری رکھیں، امتحان آپ کے بالکل قریب ہیں، اور اس میں مختلف اقتباسات لیں، مختلف کتب کا مطالعہ کریں، اور بھرپور طریقے سے آپ یعنی اچھے مارکس لینے کے لیے محنت کا جو ہے دامن جو ہے وہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ شکریہ۔